هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں ہم لوگ تین چیزیں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی جو چیز تھی وہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہے مضمرات، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسماء اشارات کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تیسرے نمبر پر اسماء موصولہ کے بارے میں، اور تقریباً میں آپ کو اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تعریفات کیا ہوتی ہیں، کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس کے متعلق الحمدللہ میں آپ کو جتنی بھی ضروری باتیں تھی وہ بھی تقریباً میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم، اور وہ چوتھی قسم پر صرف ایک ہی ویڈیو ہوگی، اور آج جو ہے وہ ہمارا اس سلسلے میں اس سبق کے اوور آل اگر اس پورے کے پورے سبق کے سلسلے میں دیکھیں تو ہماری یہ 27ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 26 ویڈیو جو ہے وہ ہم لوگ اسی سبق کے اوپر بنا چکے ہیں، تین اقسام کے اوپر۔ آج جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو، صرف ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ چوتھی قسم جو ہے وہ ہم لوگ پوری کر دیں گے، کیونکہ یہ بہت آسان سی بات ہے، مختصر سی بات ہے، اور وہ چوتھی قسم کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ چوتھی قسم ہے اس میں غیر متمکن کی اسماء اصوات، انشاءاللہ تعالی اس کی تعریف، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی مختصر سی میں وضاحت دوں گا آپ کو اور مثال دوں گا، فوراً سے آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا 27واں جو ہے وہ اس ویڈیوز کا جو ہے سلسلے کا 27واں جو ہے وہ حصہ ہے۔ ہم لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں اسماء اصوات کے متعلق۔ اسماء اصوات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اسماء جو ہے وہ تو ہے اسم کی جمع، ٹھیک ہے، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، ٹھیک ہے، اور اصوات جو ہے نا، یہ اصوات، یہ سوات سے نا، تو یہ اصوات جو ہے یہ نکلا ہے صوتن سے، اور صوتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوتن کا معنی ہوتا ہے آواز، اور اصواتن، اصواتن صوتن کی جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، تو اس آیت کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے اپنی آوازوں کو تم بلند جو ہے وہ نہ کرو۔ تو اس میں صوت النبی کا لفظ بھی استعمال ہوا، صوت کا لفظ بھی آیا، اور اصوات کا، اور اصوات اور صوت، صوت جو ہے وہ آواز، اور اصوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصوات جو ہے وہ صوت کی جمع ہوتا ہے، یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ اسماء اصوات یہ اس میں غیر متمکن کے اقسام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر اسماء اصوات سے مراد کیا ہے؟ اسماء اصوات سے مراد یہ ہے کہ ایسے اسماء جن کا تعلق جو ہے وہ آواز سے ہے۔ اچھا، اس کو مرکب صوتی بھی کہتے ہیں، چند کتابوں میں آپ کو یہ مرکب صوتی کے نام سے جو ہے وہ ملے گا، ایسا مرکب کہ جس میں جو ہے وہ آواز جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آواز جب نکالتے ہیں اس کی تکرار ہوتی ہے تو مرکب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یہ اسماء اصوات، اس کو تین طرح سے یاد کر سکتے ہیں، اس طرح سے کہ یہ وہ اسماء ہے جو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے انسان کے منہ سے طبیعت کے تقاضے کے باعث جو نکلے۔ مطلب مثال کے طور پر میری طبیعت خراب ہے اور مجھے کھانسی ہو رہی ہے، تو میں اس طرح سے کرتا ہوں، تو اب اس سے جو آواز پیدا ہوئی ہے تو میں یوں کر کے بتاؤں گا کہ ایسی آواز ایک جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہے، تو بس یہ یہ جو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے جو میرے منہ سے جو آواز نکلی ہے، بس اس آواز کو ہی کہتے ہیں کیا؟
یہ بھی اسماء اسوات سے ہی تعلق رکھتا ہے. اس کو بعض جگہ پہ جو ہے وہ مرکب صوتی بھی کہتے ہیں. اور یہ اس میں غیر متمکن کی چوتھی جو ہے وہ قسم ہے. یا پھر اس کو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ یا پھر یہ وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے سے کسی جانور کو بٹھانے کے لیے، کیونکہ عرب میں ایسا ہوتا اور عرب کے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے کبھی کسی اونٹ کو بٹھانا ہوتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں نخ 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 نخ، ہے نا. تو نخ مطلب وہ نخ نخ یہ کہتے ہیں. تو اس آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹھ، اونٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو اس کے لیے نخ 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 اس طرح کا جو ہے نا وہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو بس یہ جو نخ نخ ہے نا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک اسماء اسبات سے تعلق رکھنے والا ایک مرکب ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسماء ہوتے ہیں یہ اسماء اسوات کے جن کے ذریعے سے کسی جانور کی نقل اتاری جاتی ہے. اب کوئی جانور جو ہے وہ بولتا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ جانور اس طرح سے بولتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوے کو دیکھا ہوگا تو ہم لوگ تو اردو میں تو بولتے ہیں ہے نا، ایسا بولتے ہیں. تو اب یہ عربک میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو مطلب اس کو اس طرح سے بولتے ہیں عرب کے لوگ کہ غاقن 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 غاقن، ایسا جو ہے وہ کوا جو ہے وہ اس طرح سے بولتا ہے. تو یہ تین مرکب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اوہ اوہ یہ تین مثالیں ہو گئیں اس کی اسماء اسوات کی نا. اور نخ نخ غاقن غاقن. تو المختصر یہ کہ میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اسماء اسوات وہ ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے انسان کے منہ سے طبیعت کے تقاضے کے باعث نکلے، یا پھر یہ وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے کسی جانور کے جو اس کو آواز دی جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو بٹھانے کے لیے یا پھر کسی بھی مطلب کام کرنے کے لیے اس کو آواز دی جائے. اور پھر یا پھر یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی جانور کی جو ہے وہ نقل اتاری جائے. اور جیسے کہ غاقن غاقن اور اوہ اوہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آواز مطلب مثال، اور نخ نخ جو ہے وہ اس کی مشہور مثالوں میں سے بہت کم ہی استعمال ہوتے ہیں، کچھ زیادہ اتنا استعمال نہیں ہے. لہٰذا اسی وجہ سے اس کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی کلاس ہے اور وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. تو مجھے امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کو اور اسباق کی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.